اور یہ جو انہوں نے انٹرنیٹ بند کیا تھا اور سوشل میڈیا بند کیا تھا، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اصل میں بات یہ ہے کہ نا ایک عجیب و غریب معاملہ ہو گیا ہے. ایک طرح سے تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے کیا تھا نا انہوں نے کہ شاید کوئی پروٹیسٹ رک جائیں، اس سے لوگ جو ہیں وہ آرگنائز نہ ہوں. ہاں دیکھیں، بات یہ ہے کہ آج کل کے دور میں تو سوشل میڈیا ہو گیا ہے یس. جو عوام تک رسائی کا ذریعہ ہے. اور اگر بیفور پارٹیشن جائیں تو سینسرشپ تھی برٹش کی طرف سے کہ آپ کوئی خبر نہیں لگا سکتے، اور کوئی لگا دیتا تو اریسٹ ہو جاتے تھے. کبھی مولانا محمد جوہر تو کبھی کوئی. پاکستان بننے کے بعد بھی یہی رہا کہ پاکستان بننے کے بعد آپ دیکھیں نا کہ حبیب جالب صاحب جیل میں، اور یہ جیل میں، وہ جیل میں. تو سوشل میڈیا سے پہلے لوگوں کے پاس اظہار کا ذریعہ تھا. اچھا، ہم جب چھوٹے تھے تو عوام سے نا خبر کبھی بھی نہیں چھپتی، نہ اب سے 150 سال پہلے خبر چھپتی تھی، نہ 100 سال پہلے چھپتی تھی، نہ آج چھپتی ہے. مثال کے طور پہ میں یہ 85 86 88 کی بات کروں میں کہ ان دنوں بڑے ہنگامے ہوتے تھے. حیدرآباد میں کیا ہو گیا 2 گھنٹے بعد یہاں پتہ ہوتا تھا. سوشل میڈیا تو نہیں تھا نا، اور نہ کوئی سیل فون یا کچھ بھی نہیں تھا. تو اتنی تیزی سے خبر پھیلتی تھی کہ بے انتہا، بہت تیزی کے ساتھ. اور مثال کے طور پہ میں اگر اس اپنے دور کی بات کروں تو ہم حیران ہوتے تھے کہ کوئی انسیڈنٹ کراچی کسی بھی علاقے میں ہوا تو 2 گھنٹے میں پتہ چل جاتا تھا. وجہ کیا تھی کہ ٹیلی فون سے لوگ ایک دوسرے کو بتا دیا کرتے تھے، اور کوئی بھی بندہ ایک علاقے سے دوسری جگہ گیا اور اس نے ایک سے کہا اور 100 جگہ چلی گئی. تو یہ اس وقت کا سوشل میڈیا یہ تھا، ایک عوامی سوشل میڈیا تھا. ہاں. دوسرا سوشل میڈیا تھا وہ ہینڈ بل اور پمفلٹ تھا، کہ اگر کسی کچھ کہنا ہے تو ہینڈ بل اور پمفلٹ سے کہہ دیا. اور اگر ہینڈ بل اور پمفلٹ وہ اگر ایسا ہے کہ جو آبجیکشنبل ہے، یعنی قابل گرفت ہے، تو وہ چھپ کے بانٹا جاتا تھا مسجدوں کے باہر، پان کی دکانوں پہ جاتا. تو سوشل میڈیا تو اس دور میں بھی تھا، یعنی وہ پرنٹڈ تھا. وہ میرے کہنا مقصد ہے کہ یہ عوام تک انفارمیشن آپ سوشل میڈیا بند کر لیں، کچھ بھی کر لیں، چھپ نہیں سکتی. اب آ گیا سوشل میڈیا. سوشل میڈیا کے اوپر کوئی اگر اعتراض کرتا ہے، جیسے ہمارے پاکستان میں اعتراض ہوتا ہے، کہتے ہیں، کرتے ہیں. اب تو اس کو ڈیجیٹل دہشت گردی کا نام دے دیا ہے. میں ایک وہ پولیٹیکل خاتون کی اسپیچ سن رہا تھا میں کل پرسوں کی بات ہے اسمبلی میں، تو وہ کہیں دی کہ جی یہ جو نا ڈیجیٹل دہشت گردی ہے یہ. اب بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ حسینہ واجد پہ میں ذرا بعد میں آؤں گا میں، کہ سوشل میڈیا پہ جو نیوز دی جاتی ہیں مختلف نوعیت کی ہوتی ہیں. ایک تو ہوتی ہے فیک نیوز. پاکستان میں ایک عام سوشل میڈیا یوزر جو ہے، جو سمجھدار ہے، وہ سمجھ جاتا ہے کہ فیک نیوز ہے. اور ایک فیک نیوز اگر وہ آتی ہے واٹس ایپ پہ آ جائے یا فیس بک پہ آ جائے یا یوٹیوب پہ آ جائے تو فوراً عوام میں خود ہی بحث شروع ہو جاتی ہے، او بھائی یہ تم نے کیا ڈال دیا، یہ تو جھوٹ ہے، یہ تو یہ. تو فیک نیوز کا تو آپریشن وہاں سے ہو جاتا ہے. اچھا، اب فیک نیوز ایسی ہو گئی کہ جس کا پتہ نہیں چل رہا ہے. تو جس طرح پہلے ہوتا تھا، اب سے پہلے کیا ہوتا تھا کہ پہلے مختلف سیاسی جماعتوں نے اپنے اخبار بنائے ہوتے تھے. پیپلز پارٹی کا اخبار ہوتا تھا، جماعت اسلامی کا ہوتا تھا، قومی اتحاد جماعت تھی اس کا بھی ہوتا تھا، اوروں کا ہوتا تھا، حکومت کا ہوتا تھا، مختلف اخبار ہوتے تھے. اگر کوئی فیک نیوز اس دور میں پھیلتی تھی تو اگلے دن اخبار میں اس کی تردید چھائی جاتی تھی کہ نہیں یہ جو کل خبر پھیلائی گئی یہ غلط ہے. اب اگر کسی کو فیک نیوز سے مسئلہ ہے پاکستان میں تو بھائی آپ اپنا چینل بنا لیں، آپ، اور بنائے ہوئے بھی ہیں، پولیٹیکل پارٹیز بنا لیں اور فیک نیوز کا اس پہ کاؤنٹر کر لیں کہ یہ جو فیک نیوز. اور ابھی بھی ایسے ہوتا ہے، آپ دیکھیں نا کوئی فیک نیوز پھیلتی ہے تو کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے فوراً اس کی تردید جاری کر دیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ جی یہ خبر جو پھیلائی گئی یہ غلط ہے. تو فیک نیوز کا تو تدارک یہاں پر ہے. اب فیک نیوز سے پریشان ہونے کی وجہ نہیں. اب آ جائیں حسینہ واجد پہ، کہ ایک لیول ایسا آ جاتا ہے کہ جب آپ کسی چیز کا سامنا نہیں کر سکتے، آپ میں ہمت ہی نہیں ہوتی ہے سامنا کرنے، جو حسینہ واجد کی ہوئی ہے، تو پھر وہ کیا راستہ نکالتے ہیں کہ وہ آپ سوشل میڈیا بند کر دیں. تو سوشل میڈیا بند کرنے سے الٹا جو ہے نگیٹو امپیکٹ پڑا بنگلہ دیش میں، بیک فائر ہو گیا. وہ اتنا بڑا بیک فائر ہوا کہ اگر یہ سوشل میڈیا بند نہیں کرتے تو شاید اتنی کیجولٹیز نہ ہوتی اور اتنا بڑا ریئیکشن نہیں آتا. یہ چاہے پاکستان میں حکمران ہو یا کہیں اور ہو، ان کو سمجھنا چاہیے کہ آپ رائٹ آف انفارمیشن جو ہے وہ آپ اگر چھینیں گے تو وہ بیک فائر کرے گا. کیونکہ میں نے میں نے ہسٹری بتا دی کہ ہمارے بچپن میں کیسا ہوتا تھا، برٹش دور میں کیسا ہوتا تھا. تو آپ جو فیک نیوز ہے اب آپ اس کو روک نہیں سکتے. یعنی روکنے سے مراد ہے کہ اس کو آپ اس کی تردید کریں گے، اس کی کلیریفیکیشن کریں گے، لیکن اب اگر آپ سوشل میڈیا بند کر دیں تو الٹا کام ہو جاتا ہے. جیسے یوٹیوب پہلے بند ہوئی تھی، یوٹیوب بند ہونے سے پاکستان میں نقصان ہوا اب سے 10 سال پہلے، فائدہ کوئی نہیں ہوا. ایک میں حوالہ دوں، آج کل کے نوجوانوں کو نہیں پتا ہوگا، زیاد صاحب کے دور میں
یہ کہا گیا کہ جی VCR جو ہے اس میں فلمیں دکھائی جاتی ہیں اور فلاں فلاں فلاں، اور VCR بند ہو گئے. VCR بند کرنے سے نقصان ہوا. کیا نقصان ہوا؟ نقصان یہ ہوا کہ مطلب جگہ جگہ گھروں میں VCR چلنے لگے. خود گورنمنٹ کو اس کی فیس لگانی پڑ گئی کہ سال کے 500 روپے لو اور VCR گھر میں چلاؤ آپ. یعنی بین کرا لیکن پھر الاؤ کر دیا. تو وہ جو یعنی بین جب کرا اس پہ گرفتاری ہوتی تھی پہلے. یعنی VCR کوئی لے کے جا رہا ہے، اگر بائک پہ لے کے جا رہا ہے تو اریسٹ ہو جائے گا. وہ 6 مہینے سال بھر کی سزا تھی. اس دور میں بھی پولیس موجود تھی تو ان کے تعاون سے اگر پولیس کو 50 روپے دے دیے تو پھر جناب وہ آپ VCR اور TV اور 4 کیسٹیں آپ لے جائیں آپ. تو یہ ہو جاتا تھا. یہ تو آپ کوئی سی بھی پابندیاں لگا لیں. تو جو وہ سوشل میڈیا کا نا خاص طور پہ، کیونکہ سوشل میڈیا پہ ابھی طیب اردگان صاحب نے جو اسماعیل ہنیہ صاحب ہیں ان کی جو شہادت ہے اس کے اوپر انہوں نے ایک پوسٹ ڈال دی انسٹاگرام پہ کوئی 6-7 دن پہلے. جی. اور وہ انسٹاگرام والوں نے کوئی آدھے گھنٹے بعد کہتے ہیں ڈیلیٹ کر دیا. تو انہوں نے انسٹاگرام بین کر دیا. اب 2 گروپ پیدا ہو گئے لڑکی کے اندر. ایک نے اپوزیشن کیا، لیکن وہ گروپ جس کا کہ انسٹاگرام پہ بزنس تھا وہ چیخ پڑے کہ بھائی یہ کیا ہے. تو ابھی جو سوشل میڈیا ہے پاکستان میں جو اسٹیٹکس بتاتے ہیں وہ یہ کہ 800 ارب روپے کی انکم ہے گورنمنٹ آف پاکستان کو. اچھا وہ تو وہ ہے کہ جو گورنمنٹ آف پاکستان کو ہے، اور جو لوگ اس کو یوز کر رہے ہیں ابھی تو دیکھیں نا کہ بڑی بڑی آرگنائزیشن اور ہم خود اور دیگر لوگ ان کا تو بزنس سوشل میڈیا کے اوپر. سب سے بڑا رابطے کا ذریعہ جو ہے وہ واٹس ایپ ہے، اس پہ بزنس چل رہا ہے. تو سوشل میڈیا بند کر کے حسینہ واجد صاحبہ نے نا، ظاہر بات ہے ابھی میں نے کہا نا کہ اونٹ پہ جب کوئی بیٹھا ہو کتا کاٹ لے تو کوئی بعید نہیں ہے. تو حسینہ واجد جب یہ سب لوگ غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں، وہ اتنا جبر کرنا، اور یہ ہو سکتا ہے پاکستان میں بھی ہو جائے، لیکن اس کا بہت بڑا بیک فائر ہوگا، بہت بڑا.